Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopath. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بلڈ پریشر کے بارے میں کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور اس کی نارمل رینج کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر ہونے کی کیا وجوہات اور کیا سمٹمز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسنز کی کہ کس طریقے سے ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر کے آپ اپنے بلڈ پریشر کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ جب ہارٹ بلڈ کو آرٹریز کی طرف پمپ کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ فورس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس سے بلڈ کو پوری باڈی میں سرکولیٹ کر کے واپس ہارٹ کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اس لیے دل ایسا کرنے کے لیے آرٹریز وال پہ جو قوت لگاتا ہے، جو فورس لگاتا ہے، اس فورس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے ہم دو طرح کی ریڈنگز لیتے ہیں، ایک سسٹولک بلڈ پریشر اور دوسری ڈائسٹولک بلڈ پریشر۔ سمپلی سسٹولک بلڈ پریشر وہ ہوتا ہے جس میں ہارٹ بلڈ کو دل سے باہر نکالتا ہے، یعنی باڈی کی طرف پمپ کرتا ہے، جبکہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر وہ ہوتا ہے جب بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی میں سرکولیٹ کرنے کے بعد واپس دل میں آ جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر نہ ہو تو خون پوری باڈی میں سرکولیٹ نہیں کر پائے گا، اسی لیے بلڈ پریشر کسی بھی انسان یا جانور کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتی ہے جب یہ پریشر ہائی یا لو ہو جائے۔ نارمل ایوریج بلڈ پریشر جو ہوتا ہے وہ 120 mmHg سسٹولک اور 80 mmHg ڈائسٹولک ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی نارمل انسان کا ایوریج بلڈ پریشر ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر انسان کا بلڈ پریشر یہی ہو۔ کچھ لوگوں میں اپنی صحت اور جسامت اور ڈائٹ کے لحاظ سے بھی معمولی چینجنگ ہو سکتی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے لیے نارمل رینج ہی ہوتی ہو۔ اب بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں۔ تو جب بلڈ پریشر 140 سسٹولک اور 90 ڈائسٹولک سے اوپر کی طرف شوٹ کرتا ہے تو ہم اسے ہائی بلڈ پریشر کنسیڈر کرتے ہیں اور اسے ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ مستقل ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے اوور ویٹ ہونا، نمک کا بہت زیادہ استعمال کرنا، بہت زیادہ الکوہل، کافی یا کیفین بیسڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ کڈنی ڈیزیز، کڈنی پرابلمس وغیرہ کا ہونا، ڈائبٹیز کا ہونا، نیند کی کمی اور ہارمونس پرابلمس وغیرہ کا ہونا، جیسے کہ انڈر ایکٹیو تھائرائڈ یا اوور ایکٹیو تھائرائڈ۔ اس کے علاوہ ہیریڈیٹی میں ہے، اگر آپ کے پیرنٹس میں یا گرینڈ پیرنٹس میں کسی کو ہائی بی پی رہتا ہو تو بھی بلڈ پریشر ہائی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی نارمل سمٹمز میں بلرڈ ویژن یعنی دھندلا دکھائی دینا، نکسیر آنا یعنی جو ناک سے خون آتا ہے وہ، سانس لینے میں تکلیف یا دقت کا ہونا، سینے میں درد، چکر آنا اور سر درد ہونا، دل کی کمزوری وغیرہ شامل ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ اگر آپ کو ہائی بی پی کے ساتھ سر میں بہت ہی زیادہ تھروبنگ پین ہو، یعنی درد کی ٹیسیں سر میں اٹھ رہی ہوں اور دھڑکن بڑھی ہوئی ہو آپ کی، اس کے علاوہ سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہو، دل پر دباؤ محسوس ہو، دل سے درد اسٹارٹ ہو کر آپ کے دوسرے باڈی پارٹس کی طرف ریڈیٹ کرے اور سر کی طرف جو خون کا بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہو، معمولی سی تھکن سے بھی آپ کا سانس پھول جاتا ہو اور ایسا لگتا ہو جیسے آپ بے ہوش ہو جائیں گے یا سکتے میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو تیز دھوپ میں زیادہ دیر رہنے سے یا شدید گرمی سے ہائی بلڈ پریشر ہو تو پھر آپ کو گلونوائنم لینی چاہیے۔ اگر آپ ہائی بی پی کے مستقل پیشنٹ ہیں تو پھر تو آپ کو گلونوائنم کی 30 میں دن میں 3 بار استعمال کرنا چاہیے۔ دن میں 3 بار آپ اس کے 5 to 10 ڈراپس 1/4 کپ پانی میں دن میں 3 بار استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو ہائی بی پی کی شکایت کبھی کبھار ہی ہوتی ہے، مطلب آپ مستقل پیشنٹ نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کے لیے یا تو گلونوائنم 200 پوٹینسی میں لیں، یا پھر آپ جس وقت آپ کو بی پی بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہو تو آپ ہاف گلاس پانی لیں اور اس میں گلونوائنم کے 20 ڈراپس ڈال لیں۔ یہ پانی آپ ایک ایک گھونٹ کر کے ہر 5 منٹ بعد پئیں اور پھر اپنا بی پی چیک کریں۔ اس کے بعد آپ تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنا بی پی دوبارہ چیک کریں اور پھر یہ عمل دوبارہ دہرائیں۔ تو جب تک آپ کا بی پی نارمل نہ ہو جائے تو آپ ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ عمل دہراتے رہیں۔
ایک اور بہت ہی افیکٹو میڈیسن ہے ہماری ہائی بی پی کے لیے، وہ ہے رووالفیا سیپنٹینا مدر ٹنکچر میں۔ یہ ہائی بی پی کو فوراً ہی نارمل کر دیتی ہے۔ یہ باڈی میں 3 طرح سے کام کرتی ہے۔ نمبر 1، یہ دماغی تھکن، اسٹریس اور ٹینشن کو ختم کر دیتی ہے، جس سے بی پی نارمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یہ جسم میں جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے اس کو نکال دیتی ہے، جس کی وجہ سے بی پی نارمل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3، یہ آرٹریز کو تھوڑا سا پھیلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن میں آسانی ہوتی ہے اور بی پی نارمل ہو جاتا ہے۔ بیلیڈونا بھی ہماری ہائی بلڈ پریشر کے لیے ایک بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو معمولی کام کرنے سے بھی آپ کی جو دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور چہرے اور جسم کی جو اسکن ہے آپ کی، وہ آپ کو گرم اور ریڈ محسوس ہوتی ہے، اور آپ کو بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے، چکر آتے ہیں اور شور برداشت نہیں ہوتا، اور لیٹنے سے آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور سر میں اتنی زیادہ آپ کی تھروبنگ ہوتی ہے، تپکن سی محسوس ہوتی ہے، جیسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کا برین ہیمریج ہو جائے گا۔ سڈن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سر درد میں کچھ بہتری آئی ہے اور آپ سکون محسوس کر رہے ہیں، اور اگلی ہی لمحے آپ کا سر درد بڑھ جائے، تو ایسی کنڈیشن کے لیے آپ بیلاڈونا 30 میں یوز کریں۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو معمولی چیزوں سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، آپ کو مر جانے کا خوف ہوتا ہے، اور بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں، اور اگر آپ کے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی ہوتی ہو اور چیسٹ پر لیفٹ سائڈ پر درد اور دباؤ کا احساس ہوتا ہو، اور دل کا درد آپ کا جو ہے وہ لیفٹ سائڈڈ شولڈر کی طرف پھیل رہا ہو، تو پھر آپ کو ایکونائٹم 30 میں یوز کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ ایموشنل اپسرج ہیں، جیسے کہ غم یا کوئی صدمہ یا ذہنی پریشانی وغیرہ، تو پھر آپ کو اپنا بلڈ پریشر ریڈیوس کرنے کے لیے اگنیشیا 30 میں یوز کرنی چاہیے۔ کریٹیگز بھی ہومیوپیتھک میں ایک بہت اچھی میڈیسن ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے، اور یہ ایز اے ہارٹ ٹونک بہت ہی مشہور میڈیسن ہے۔ اس کا جو مین پرپز ہے وہ آرٹریز میں سے کیلکیریس ڈپازٹ کو ڈیزالو کرنا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے، اور اس کی عام علامات میں یہ ہے کہ سانس لینے میں معمولی سی بھی حرکت سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، دل میں درد ہوتا ہے، سینے پر دباؤ، گھبراہٹ، اور نبض جو ہے وہ irregular ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہارٹ پرابلمس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کی بھی شکایت ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کریٹیگس مدر ٹنکچر میں یوز کریں۔ اگر آپ کا شمار ایسے مرد حضرات میں ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ماڈرن لائف سٹائل گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے کہ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں آپ، یا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ کو بہت دیر تک آرام سے بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے، آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے، یا آپ کانسٹیپیشن کا شکار رہتے ہیں، تو اگر آپ میں یہ تمام علامات اور عادت کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، تو آپ کو نکس فومیکا 30 میں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ آہستہ آہستہ نہ صرف آپ کے بی پی کو اعتدال میں لائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے اسٹمک سے جڑی دوسری پرابلمس کو بھی دور کر دے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں۔ تھوڑی سی کوشش کر کے آپ اپنے ہائی بلڈ پریشر کو مینٹین کر سکتے ہیں، اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ روزانہ جو ہے 40 to 45 منٹس کی واک کرنا اسٹارٹ کریں۔ اس کے علاوہ آپ پانی زیادہ مقدار میں پئیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اپنے کھانوں میں، اپنی ڈائٹ میں سالٹ کا جو ہے مقدار کم کریں، فرائڈ فوڈ وغیرہ کم کھائیں، جنک فوڈ کو، پروسیسڈ فوڈ کو اوائڈ کریں، اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلس اور فروٹس وغیرہ کو، اس کا جو انٹیک ہے وہ اپنی ڈائٹ میں زیادہ رکھیں۔ یوگا اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل رہ سکے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔